عالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سیرت صحابہ کی اس خصوصی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے 10 دروس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 خوش نصیب صحابہ کی سوانح حیات آپ نے سماعت فرمائی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی، یعنی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پچھلے دروس میں ایک صحابی کی سیرت میں نے بیان کیا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور آج بھی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی کے ایک صحابی، ایک بہت بڑی شخصیت، ان کا نام بھی زید ہے، لیکن یہ زید بن ثابت نہیں، یہ زید بن حارثہ ہیں۔ تو 2 زید ہیں، لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے، ایک ہیں زید بن ثابت اور دوسرے ہیں زید بن حارثہ۔ تو آج میں زید بن حارثہ کی سوانح حیات لے کر حاضر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 47 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، یعنی 40 پر 7 سال پہلے۔ ان کے ساتھ زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، ایک بہت بڑا واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ وہ یہ کہ یہ قبیلہ بنو کلب کے تھے۔ ہوا یہ کہ عرب کے ایک قبیلے والوں نے ان کے بچپن میں ان کو زبردستی پکڑ کے عرب کا مشہور بازار سوق عکاظ میں لے جا کے ان کو غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا۔ تھے تو آزاد انسان یہ، مگر ان کو پکڑ کے زبردستی مکے کے مارکیٹ میں، سوق عکاظ میں، مارکیٹ کا نام عکاظ ہے، عکاظ نامی بازار میں لے جا کے ان کو بیچ دیے۔ تو اس طریقے سے ان کی زندگی میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا، لوگوں نے ان کو غلام بنا ڈالا۔ لیکن انسانی زندگی میں کبھی کبھی کامیابی اور کامرانی اور سعادت مندی حادثات کے راستے سے آتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیفیں بھی، حادثے بھی انسان کو ترقی دیتے ہیں، انسان کو کامیاب زندگی دیتے ہیں۔ زید کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا۔ عکاظ کے مارکیٹ میں ان کو جب بیچ دیا گیا تو ان کو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار حکیم بن حزام زید بن حارثہ کو عکاظ مارکیٹ میں خریدے۔ خرید کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گفٹ کر ڈالے، تحفے میں دے دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، نبوت سے پہلے، تو شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن حارثہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ اس سعادت مند غلام کو پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ دیکھیے، ایسا حادثہ یا ایسی تکلیف جو انسان کی آخرت کو بنائے، انسان کی آخرت کو سنوارے، یہ کتنا اچھا حادثہ ہے، کتنی اچھی تکلیف ہے۔ اسی حادثے کے راستے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے گھر کا راستہ آسان ہو گیا۔ اسی حادثے کے راستے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا خاندان اور نبی کا گھر نصیب ہوا۔ اسی حادثے کے راستے سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی نصیب ہوئی، نبی کے ساتھ رہنے، نبی کے صحابی بننے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ زید بن حارثہ کے خاندان والے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے۔ آپ کو معلوم ہے
اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے۔ تو حج کرنے کے لیے آئے ان کے خاندان والے کچھ لوگ، تو انہوں نے زید بن حارثہ کو مکے میں دیکھا، پہچان لیا، ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو گم گیا تھا۔ جب حج کر کے واپس لوٹے تو زید کے والد سے ملاقات کر کے بولے، ہم نے مکے میں آپ کے بیٹے سے ملاقات کی، مکے میں ہے آپ کا بیٹا زید۔ تو زید بن حارثہ کے والد، ان کے ابا اور ان کے چچا، یہ دونوں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور نبی سے ملاقات ہوئی مکے میں۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ زید یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ آزاد باپ کا آزاد بیٹا ہے، یہ غلام نہیں، کسی نے پکڑ کے ان کو زبردستی غلام بنا کے بیچ دیا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر بھیج دو اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا لحاظ رکھا، حالانکہ دیکھیے پیارے نبی کو گفٹ میں ملا تھا، وہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے، وہ 400 درہم میں حکیم بن حزام خرید کے خدیجہ کو گفٹ کیے تھے۔ اس کے باوجود جب ان کے والد آئے، یہ پیارے نبی کے اخلاق تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو دیکھے، فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل لے جا سکتے ہیں، اگر آپ کا بیٹا آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو آپ لے کر جائیے، میں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن زید بن حارثہ باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیے، نہ باپ کی بات مانے، نہ چچا کی درخواست قبول کیے۔ بلا تردد زید بن حارثہ نے کہا، نہیں، میں نبی کی محبتوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، میں نبی کی شفقتوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ لاکھ اصرار کیا انہوں نے، باپ نے، چچا نے بہت اصرار کیا، آجا بیٹا ہمارے گھر جائیں گے، آجا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو باپ اور چچا دونوں نے سوچا اب زبردستی تو نہیں کر سکتے، سوچا کہ چلو جہاں بھی رہے ہمارا بیٹا خیریت سے رہے، خوش رہے، یہ سوچ کر دونوں واپس چلے گئے۔ یہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملاحظہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا حسن سلوک اس غلام کے ساتھ کیے رہیں گے کہ وہ غلام اپنے گھر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اونچے اخلاق، غلاموں کو ایسے محبت اللہ کی نبی دیتے تھے، غلاموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتے تھے، تو آزاد لوگوں کے ساتھ نبی کے اخلاق کیسے رہے ہوں گے، آپ ملاحظہ کریں۔ تو بہرحال پیارے نبی نے دیکھا کہ زید میرے پاس رہنا ہی پسند کرتے ہیں، باپ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے ہیں، باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زید کی زبانی محبت بھرے الفاظ اللہ کے نبی نے سنا تو پیارے نبی نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، جسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کسی بچے کو لے کے پال لیتے ہیں، اسے لے پالک کہا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو اپنا بیٹا بنا لیے۔ زید بن حارثہ تھے، زید کے ابا کا نام حارثہ، حارثہ نکال کے اللہ کے نبی اپنا نام رکھے زید بن محمد۔ لیکن میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جس کا لڑکا ہے اس کو اس کے باپ کا نام ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا باپ حارثہ ہے، اس کو زید بن حارثہ ہی کہنا چاہیے، زید بن محمد آپ نہیں کہہ سکتے، اپنی طرف نسبت کسی اور کے بیٹے کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن اللہ کے منع کرنے کے بعد پیارے نبی نے کہا اب زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہی ہے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رمضان بھر اللہ کے نبی غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے عبادت کرتے ہوئے. ہر رمضان نبی بنائے جانے سے پہلے پورا مہینہ اللہ کے نبی غار حرا میں عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اعتکاف کی طرح. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائیے کیسی محنت کرتی تھی، ستو کا آٹا پیس کے پانی وغیرہ توشے کا انتظام پورے مہینے کا انتظام کر کے آتی تھی. اور غار حرا کتنا اونچا پہاڑ ہے، اتنا اوپر چڑھ کے ایک عورت اللہ کے نبی کو انتظام کر کے آتی تھی پورے رمضان کا مہینے کا. بہرحال اللہ کے نبی کو جب غار حرا میں نبوت کا تاج پہنایا گیا، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، آپ پر قرآن اترا، نسخہ ہدایت، نسخہ کیمیا قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، تو اللہ کے نبی نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا. تو نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی جب دین کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں نمایاں نام زید بن حارثہ کا بھی ہے. یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جب مورخ لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والا، سیرت لکھنے والا سیرت نگار لکھتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں والوں میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اسلام قبول کی، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے اسلام قبول کی، بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کی، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے اسلام قبول کی. تو یہ چوتھے انسان تھے مسلمان ہونے والوں میں اور ایمان لانے والوں میں، چوتھا نمبر آتا ہے ان کا. ایک ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہوا، ایک ایسی خوبی بلکہ ایک ایسی خصوصیت زید بن حارثہ کی تھی، اس میں ان کا کوئی دوسرا شریک نہیں. پورے صحابہ میں ان کی ایک ایسی خصوصیت تھی، کسی اور صحابی کو وہ خصوصیت نہیں ملی. اللہ کا آخری کلام قرآن مجید میں توقع صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، وہ ہیں زید. نہ ابو بکر کا نام قرآن میں ہے، نہ عمر کا نام قرآن میں ہے، نہ عثمان کا نام، نہ علی کا نام، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں. پیغمبروں کے تو بہت سارے نام ہیں قرآن میں، صحابہ میں صرف ایک صحابی کو وہ عزت اور مقام حاصل ہے جن کا نام قرآن میں ہے، وہ ہے زید بن حارثہ. سورہ احزاب آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا. اللہ نے زید کا نام قرآن میں ذکر کر کے ان کو اعزاز عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی زید کو. جیسے یہ لاڈلے تھے نبی کے، ان کے بیٹا اسامہ بن زید بھی اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے. اسی لیے اسامہ کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب اور لاڈلے صحابی ہیں. اسامہ نبی کے لاڈلے کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے باپ نبی کے لاڈلے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بڑا اعزاز ہے. زید کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم واقعہ، پوری زندگی میں ان کا سب سے بڑا اہم واقعہ یہی کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پیارے نبی کی پھوپھیری بہن زینب بنت جہش، پیارے نبی کی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح زید کے ساتھ کر دے. یہ نبی کی خواہش تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار زینب کے سامنے، ان کے بھائیوں کے سامنے کیا. پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئے کیونکہ زید یہ غلام ہیں اور زینب بنت جہش یہ اعلیٰ حسب و نسب کی خاتون تھی، قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والی، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والی بڑے خاندان کی بڑی بیٹی تھی وہ. اب زید غلام ہیں، پہلے تو تیار نہیں ہوئی کیونکہ عربوں میں حسب و نسب کی بڑی اہمیت، اس لیے زید سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. قرآن میں آیت نازل ہو گئی. کون سی آیت؟ سورہ احزاب میں
وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، فرمایا جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد اپنا فیصلے کی کوئی اختیار باقی نہیں رہتی۔ اللہ رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے فیصلے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، ماننا ہی پڑے گا اللہ رسول کی بات کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب اور ان کے بھائی سب تیار ہو گئے شادی کے لیے، اللہ کا فرمان ہے، شادی کے لیے تیار ہو گئے، شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرب کے ایک غلط رسم و رواج کو ختم کرنا تھا۔ عربوں کے اندر ایک غلط تصور پایا جاتا تھا، ایک غلط رواج پایا جاتا تھا۔ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس غلط رسم کو، اس غلط تصور کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہی حکمت تھی اس شادی کے پیچھے۔ چنانچہ ہوا یہ، دونوں کی شادی تو ہو گئی، زید کی شادی زینب سے، لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہیں، ہمیشہ دونوں کے درمیان انبن رہا کرتی تھی، ہمیشہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہوا کرتے تھے۔ کئی بار زید بن حارثہ پیارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں زینب بنت جہش کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ جب بھی آتے اللہ کے نبی ان کو یہی نصیحت کر کے بھیجتے، اتق اللہ اتق اللہ، کہتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وامسک علیک زوجک، اور اپنی بیوی کو اپنے ہی پاس رکھو۔ جب بھی آتے بار بار اللہ کے نبی یہی نصیحت کر کے ان کو بھیجا کرتے تھے، لیکن رب کی چاہت کچھ اور تھی، رب کی مشیت کچھ اور تھی۔ اس نکاح کو ختم کرنا تھا اور زینب بنت جہش کو نبی کی بیوی بنانا تھا۔ زینب بنت جہش کو زید سے طلاق دلوا کے نبی کی زوجیت میں لانا، یہ اللہ کی خواہش تھی، یہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت تھی۔ اور یہ کوئی زمین کا فیصلہ نہیں تھا، یہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ آسمان والے کا فیصلہ اور آسمان کا فیصلہ تھا۔ کیونکہ عرب کے لوگ لے پالک کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ لے پالک کسے کہتے ہیں؟ کسی کو لے کے پال لیتے ہیں نا، آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی بچے پیدا نہیں ہوتے تو کسی بچے کو لے کے پال لیتے ہیں، لے کے پالتے ہیں، اس لیے اس کو لے پالک کہتے ہیں۔ تو عرب کے لوگوں میں یہ تصور تھا کہ لے پالک کو حقیقی بیٹے کے مانند اس کو سارے حقوق دے دیا کرتے تھے، جیسے خاص بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں، لے پالک کو بھی وہی سارے حقوق دے دیا کرتے تھے عرب کے سماج میں۔ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ دوسروں کے بچوں کو لے کر آپ پال تو سکتے ہیں، لیکن اسے حقیقی بیٹے کے حقوق نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے بچوں کو لے کر پالنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر، آج بھی پال سکتے ہیں، لیکن حقیقی بیٹا جو سگا بیٹا ہوتا ہے اس کے حقوق اور ہے، لے پالک کے حقوق اور ہے۔ اور دوسرا حکم اسلام کا یہ ہے، اسلام کا ماننا یہ ہے کہ لے پالک کو آپ اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا، زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا تھا نا، اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بھی بچوں کو لے کے پالتے، ان کو یہ نصیحت یاد رکھنا چاہیے، آپ بچوں کو لے کے پال سکتے، سرپرستی کر سکتے، لیکن اس بچے کے ساتھ اس کے باپ کے نام کو نکال کے اپنا نام ایڈ نہیں کر سکتے۔ آدھار کارڈ وغیرہ میں سب ہمارے مسلمان معلوم نہیں ہے کیا کرتے ہیں، بہت سارے شادی میں نے کیے تو لے پالک کے شادی بھی میں نے کیے، جب نام لکھنے کی باری آئی تو جو لے کے پال لیا تھا وہ کہتا میرا نام لکھو۔ ہم نے کہا یہ تو جائز نہیں، قرآن میں منع کیا گیا، نہیں لکھیں گے ہم یہ نام۔ جب سمجھا بجھا کے فیصلہ کیے تو تب وہ مان گئے، اتنا بڑا گناہ ہے کیا ہے؟ نبی کو جب منع کر دیا گیا اپنا نام نہیں لکھ سکتے آپ زید بن محمد، تو دوسری تعلیم ہے قرآن کی ہے،
اور تیسری تعلیم یہ ہے کہ یہ لے پالک بچہ جب بالغ ہو جائے تو آپ کی بیوی کو اس بالغ ہونے والے بچے سے پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ دوسروں کا بیٹا ہے، آپ نے اس کو لے کے پالا ہے، آپ کی بیوی اس سے پردہ کرے گی۔ ہاں الا یہ کہ اگر اس کے بچپن میں ہی آپ کی بیوی نے اگر اس کو دودھ پلایا ہے تب پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو پردے سے پردہ کرنا پڑے گا اگر دودھ نہیں پلایا ہے۔ ویسے ہی عربوں میں ایک تصور یہ بھی غلط پایا جاتا تھا کہ لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو بہو سمجھتے تھے، اس لیے لے پالک کی جو بیوی ہے اس سے نکاح ناجائز سمجھتے تھے عرب کے لوگ۔ قرآن نے کہا، اسلام نے سمجھایا کہ جب لے پالک تمہارا بیٹا نہیں تو اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں۔ لے پالک تمہارا بیٹا نہیں تو اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں، تو لہٰذا لے پالک کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے اور جائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے زینب کو بہو بنایا، پیارے نبی کی بہو بنانے کے بعد زید نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پھر اسی عورت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیے۔ تو یہاں عرب کا بہت بڑا رواج جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ لے پالک جو ہے جب بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہے، تو لہٰذا اگر تمہارا لے پالک جس کو بچے کو لے کر تم پال چکے ہیں اگر وہ طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے تم شادی کر سکتے ہو۔ تو قرآن نے یہی قانون پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ جب زید نے طلاق دی تو نبی نے زینب بنت جہش سے شادی کر لی، تو عرب کا وہ رواج ختم کر دیا گیا۔ اور زینب سے جو شادی ہوئی پیارے نبی کی، یہ زمین پہ نہیں ہوئی، آسمان پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر زینب بنت جہش کی شادی پیارے نبی سے کی۔ اسی لیے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ پیارے نبی کی اور ساری بیویوں کے درمیان کہا کرتی تھی، میں نبی کی وہ بیوی ہوں کہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر نکاح کی ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 8 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام ہے سریہ موتا، پیارے نبی کے زمانے میں ہوئی جنگ ہے سریہ موتا، سن 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 امیر مقرر کیے۔ پہلے امیر یہی زید بن حارثہ، دوسرے امیر ابو طالب کے فرزند جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ، 3 امیر مقرر کیے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو فوج کی کمانڈنگ کریں گے جعفر بن ابی طالب، اگر جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں تو فوج کا جھنڈا سنبھالیں گے عبداللہ بن رواحہ۔ اور ویسے ہی ہوا، پیارے نبی نے جس ترتیب سے تینوں کے نام بتائے اسی ترتیب سے تینوں شہید ہو گئے۔ پہلے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تینوں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا جھنڈا سنبھالا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خالد بن ولید مسلمانوں کو بڑے مشکل سے باہر نکالے۔ بہرحال اس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرمایا۔ بہرحال جتنے بھی صحابہ ہیں یہ بڑی ہستیاں ہیں،
ان کی زندگیاں بڑی مبارک اور بڑی مثالی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔